کہ کام والا راستہ نبیوں کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے دعوت اسلامی کے اس پیارے دینی ماحول کی برکت سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کریں۔ انشاءاللہ نیکی کی دعوت دی جائے تو جس طرح بھی آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے اسی طرح ہاتھ باندھ تمہاری رضا کے لیے یقیناً نجات اللہ پاک کا حکم ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا ہے۔ ہم نماز کی دعوت دینے آئے ہیں، نیکی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ الکریم نماز مغرب کے فوراً بعد مختصر وقت کے لیے بیان ہوگا۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں سے عاجزانہ التجا ہے کہ نماز مغرب مسجد میں ادا فرمائیں اور بیان بھی ضرور سنیے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ پاک کے گنہگار بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جلد ہی ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ یقیناً نجات اللہ پاک کا حکم ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ فاروقیہ مسجد سے حاضر ہوا ہے۔ ہم نیکی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد مختصر بیان ہوگا۔ آپ سے عاجزانہ التجا ہے کہ نماز مغرب مسجد میں ادا فرما لیں اور بیان بھی ضرور سنیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں، وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نیکی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ ہم اللہ پاک کے گنہگار بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جلد ہی ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ یقیناً نجات اللہ پاک کا حکم ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ فاروقیہ مسجد سے حاضر ہوا ہے۔ ہم نیکی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ الکریم مغرب کی نماز کے بعد فاروقیہ مسجد میں مختصر بیان ہوگا۔ آپ سب سے عاجزانہ التجا ہے، نماز مغرب مسجد میں ادا فرما لیں اور بیان بھی ضرور سنیے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال۔ بیان بھی ضرور سنیے۔ اللہ پاک آپ سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ بیانات عطاریہ حصہ 3 کے صفحہ 13 پر امیر علیہ السنت دامت برکاتہ عالیہ آپ کی حکایت نقل فرماتے ہیں۔
آپ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے دوستوں کے ہمراہ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے سے قیمتی پتھر ہیں ان پتھروں کو پکڑ کر مار رہا ہے اسی جگہ پر ایک سنگریزہ کوئی چھوٹا سا پتھر اس بادشاہ کو بھی آ کر لگا اس نے اپنے خادم کو بھیجا جا کر اس پتھر مارنے والے کو میرے پاس پکڑ کر حاضر کرو جب اس خادم نے اس شخص کو پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے نادان یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تم نے کہاں سے حاصل کیے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر تم نے کہاں سے حاصل کیے اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں ایک ویرانے میں گھوم رہا تھا سیر کر رہا تھا مجھے یہ ٹکڑے نظر آئے یہ پتھر میں نے ان کو اٹھایا اور اپنی جھولی میں بھر لیا اس کے بعد میں پھرتا پھراتا اس باغ میں آ گیا اور پھل توڑنے کے لیے ان پتھروں کے ذریعے میں ان کو نشانہ مارنے لگا بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے نادان ان پتھروں کی قیمت کیا تم جانتے ہو ان کی قیمت کیا ہے ان کی قدر و منزلت کیا ہے اس نے عرض کی اے بادشاہ میں ان کی قیمت پتھروں کی قیمت نہیں جانتا بادشاہ بولا یہ پتھر کے جو ٹکڑے ہیں وہ ایک قیمتی پتھر ہیں انمول ہیرے ہیں جنہیں نادانی کے سبب ضائع کر چکے ہیں اس پر وہ شخص بہت افسردہ ہوا افسوس ہوا مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرا اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی طرح ہمارے زندگی کے جو اوقات ہیں زندگی کے جو لمحات ہیں وہ انمول ہیروں کی طرح ہیں اگر انہیں بیکار ضائع کر دیں گے تو حسرت اور ندامت کے سوا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اللہ پاک نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے چنانچہ پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزُ عرفان ترجمہ کنزُ ایمان تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں ہے بلکہ تمہیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے اگر ہم اپنے اوقات کو اپنے لمحات کو اگر برائیوں میں گزاریں گے گناہوں میں گزاریں گے اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے جھوٹ بولیں گے غیبت کریں گے تو ہمارا یہ جو وقت ہے نا تو یہ ہمارا ضائع تو ہے ہی اور اس ضائع کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی کیے جائیں گے بلکہ روزے قیامت ہر انسان کا نامہ اعمال ہے انسان کو کہا جائے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنا تو وہ اللہ پاک کے حضور اپنے گناہ کا تو ظاہری بات ہے وہ کس طرح پڑھے گا اس نے اتنے گناہ کیے ہوں گے لہٰذا میں نیک اعمال کی برکت ہوتی ہے اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو لہٰذا جو اللہ پاک کی اطاعت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے جو احکامات قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرما دیے نماز سے متعلق ہے روزوں سے متعلق ہے حج سے متعلق ہے زکات سے متعلق ہے عشر سے متعلق ہے اور پھر اصول جو احکامات اس حوالے سے نازل فرمائے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا اللہ پاک کے احکامات پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنا چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنے کا انداز کیسا تھا اچھا بازار میں چلنے کا انداز کیسا تھا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے فرماتے تھے جب ہم سنت اصول پر عمل کرنا شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ کی ہماری جو زندگی ہے ہمارے جو وقت ہے جو ہمارے جو لمحات ہے نا وہ انشاءاللہ اچھے ہی اچھے گزریں گے خیر ہی خیر ہوگی تو لہٰذا تمام عاشقان رسول سے ایک دعوت پیش کرنی ہے آخر میں کل انشاءاللہ کی دعوت اسلامی دعوت اور سنتوں کا جس میں ماشاءاللہ یہاں سے کافی عاشقان رسول یہاں سے تشریف لاتے ہیں تو یہ ہے کہ کل ہمارے قصبہ ڈویژن کے مدرسہ المدینہ جس وقت شارٹ ٹائم کے ذمہ دار ہے قاری سجاد عطاری وہ ہفتہ اجتماع میں بیان کروانے کے لیے تشریف لاتے ہیں لہٰذا تمام عاشقان رسول سے دعوت پیش کرنی ہے
یہ سب اسلام میں شکر صلی اللہ علیہ محمد سید المرسلین صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب العالمين يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام ہماری والدین کی آقا کی ساری امت کی حساب مغفرت فرما ہمیں علم و عمل کا جذبہ عطا فرما گناہوں سے بچا کیا کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین پنجانہ نماز مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ صف اولا میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین یا رحمن الرحیم جو عاشقان رسول آئے نماز مغرب ادا کی بات بیان مغرب میں شرکت کی علاقہ جوڑا پہ نیکی کی دعوت میں دین عاشقان رسول نے شرکت کی رب العالمین اس سب کا وقت دینا قبول فرما رب العالمین کے وقت ان کو اجر عظیم عطا فرما رب العالمین یا رحمن الرحیم جو عاشقان رسول ہیں ان کے گھر میں جو بھی مشکلات ہیں مسائل ہیں آزمائشیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکلات مسائل آزمائشوں کو دور فرما رب العالمین ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.